جیسا کہ ہم آج جانتے ہیں کہ ماہ مبارک جس کو اللہ رب العزت نے رمضان کے نام سے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس کے فضل و کرم سے ہم پائے تھے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی پاتے رہیں گے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ اب ہم سے بالکل رخصت ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ذہن میں ہم یہ بات دکھانا ضروری ہے کہ رمضان کے ایام ختم ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا پیغام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رمضان کے دن کبھی 29 دن پر مشتمل ہوتے ہیں، کبھی 30 دن پر، لیکن کیا یہ بات ہم بتا سکتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کے 30 دن یا 29 دن یہ ہمارے ایمان کی تازگی اور ہماری عبادت اور اطاعت اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کے لیے ہے؟ پھر جیسے ہی یہ 30 دن ختم ہو جائے اس کے بعد ہماری زندگی بدستور پہلے راستے پر آ جائے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے تو ہم اپنی سوچ میں بڑے خطاکار ہیں، کیونکہ اصل پیغام رمضان کا یہ ہے کہ ایک مومن رمضان کے آنے پر جتنا اپنی زندگی کو پاکیزہ اور سدھارتا ہے اور اپنی زندگی کو صاف ستھرا بناتا ہے، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے جتنا اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے اعضاء کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بناتا ہے، یہی صاف ستھرا ماحول، یہی پاکیزگی، یہی طہارت، یہی نفاست رمضان کے گزرنے کے بعد 11 مہینوں تک بھی باقی رکھتا ہے۔ خدا اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ بس ہم رمضان کے 1 مہینے کے لیے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے تھے، اب چونکہ رمضان گزر گیا، رمضان کے ایام اختتام کے دن ہو گئے، اب رمضان کا وقت ختم ہو گیا، لہٰذا اب 12 کن ماہ کیونکہ رمضان نہیں، تو یہ ہماری سوچ ہم کو انتہائی بڑے گہرے خطرناک گڑھے کی طرف لے جانے والی۔ ایک مسلمان صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں ہوتا، ایک مومن صرف رمضان کے شب و روز کے لیے مومن نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کے مزاج اور اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث ان کو کہتی ہے۔ اور دوسری طرف قرآن کا پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے 4 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے ڈرو، ایسا نہ ڈرو جیسے استاد سے ڈرتے ہیں، ایسا نہ ڈرو جیسے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ایسا نہ ڈرو جیسے اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسے میری ذات سے ڈرنے کا حق ہے۔
تم استاد سے اس وقت ڈرتے ہو جبکہ تم علانیہ طور پر استاد کو سامنے پاتے ہو، ظاہری طور پر دیکھتے ہو۔ ماں باپ سے ایسے ڈرتے ہو، اس وقت ڈرتے ہو جبکہ ماں باپ کو اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، میں ایسا خالق و مالک ہوں کہ میں رات کی تاریکیوں میں بھی تم کو دیکھتا ہوں، دن کے اجالے میں بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ ہر لمحہ تم میری نگاہوں میں ہو، لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ نہ دیکھ سکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں، نہیں، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اور کیا کرو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز ایسی حالت میں نہ مرو، خدا را وہ حالت کفر کی۔ تم ہمیشہ یہ فکر میں رہو کہ ہم حالت اسلام میں مرے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میری موت اسلام سے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلمان ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر اشتباہ، مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ، مسلمان کی زندگی کی ہر رات، مسلمان کی زندگی کا ہر دن اور مسلمان کی زندگی کی ہر گھڑی یہ حالت اسلام میں ہوتی ہے، نہ کہ مسلمان کی زندگی کا گوشہ صرف رمضان کے حد تک محدود ہو کر وہ مسلمان رہتا ہے، اور رمضان گزر گیا تو بس اسلام کے پورے اصول، اسلام کے پورے احکام، اسلام کے پورے پیغام کو پردے پوش ڈال کر پھر ہم جیسا چاہے دنیا کی زندگی میں مربع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، نہ یہ قرآن کا پیغام ہے، نہ سنت کا پیغام ہے، نہ اخلاق کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا شیوا ہے جو ہم اختیار کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی جو آپ کے سامنے اعلان ہوا ہے کہ رمضان کے پیغام کے سلسلے میں آج آپ سے کوئی گفتگو کی جانے والی ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان ہم کو بتاتا ہے کہ یہ عنوان رمضان سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کھویا اور پایا، اس کے بعد ہماری اپنی عملی زندگی جو ہونی چاہیے رمضان کے بعد، اس سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان بھیجا اور رمضان کا مہینہ ایک مسلمان پاتا ہے تو پروردگار عالم پورا ماحول بنا کر رمضان کے مہینے کو بھیجتا ہے۔ ماحول یہ بناتا ہے کہ شیاطین کو مقید کر دیتا ہے کہ کوئی بھٹکانے والا شیطان نہ ہو، اور دوسری طرف جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ اب کوئی چیز بندے مومن کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ شیاطین مقید، تاکہ ایک نیکی کرنے کا ماحول پیدا ہو جائے کہ اب اس ماحول میں میرا بندہ نیکی کی طرف راغب ہو، نماز کی طرف آئے، عبادت کی طرف آئے، اطاعت کی طرف آئے، فرما برداری کی طرف آئے، کہ سارے کے سارے بندوبست کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عمل میں ہم کو اتارتا ہے رمضان میں، صرف اس لیے کہ میرا بندہ رمضان کے ایک مہینے میں کہ سارے کے سارے ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی طبیعت کو نیک اور پاکیزہ بنا لے، اور یہ پاکیزگی، یہ ستھرائی اور یہ صفائی پھر 11 مہینے تک باقی رہے، 11 مہینے باقی رہے۔ یہ جو اسپرٹ رمضان کے اندر ہم کو نصیب ہوتی ہے، یہ جو جذبہ عبادت کا، اطاعت کا، روزے کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، یہ جو جذبہ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دینے کا، یہ جتنا بھی جذبہ ہے، قرآن پڑھنے کا، سننے کا، یہ سارے کے سارے جذبے ہمارے اندر انتہائی شباب کے ساتھ باقی رہیں، 11 مہینے تازگی کے ساتھ باقی رہیں۔ یہ پیغام ہم کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان ہم کو نماز کی عادت بنا دیا، رمضان ہم کو تلاوت سننے اور کرنے کی عادت ڈال دیا، رمضان ہم کو اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے توبہ اور استغفار کی عادت ڈال دیا، رمضان اللہ کے ذکر کی عادت بنا دیا، رمضان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنا دیا،
تو جب یہ عادت بن گئی تو یہ عادت 11 مہینے باقی رکھنا ہے. یہ رمضان کا جاتے بھی ایک پیغام ہے. دن ختم ہو جا رہے ہیں، رات گزر جا رہی ہے اور شب و روز رمضان کے ختم ہو جائے. اب کچھ دن باقی ہے، لیکن مسلمان کی مسلمانی ختم نہیں ہو رہی، مومن کا ایمان ختم نہیں ہو رہا. یہ تو آخری سانس تک ہے. رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نے اپنی راتوں کو زندہ کیا تھا عبادت کے ذریعے سے. یاد رکھو، تم رمضان کی راتوں کے لیے نہیں بنائے گئے. رمضان کے بعد کی تمہاری راتیں جو ہونی چاہیے وہ ہر آنے والی رات 11 مہینے کی بھی ایسی ہو کہ ہر رات شب قدر، ہر رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جانے والی، ہر رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات، ہر رات اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹانے کی رات، ہر رات تلاوت کی رات، ہر رات اللہ کے کلام کو سننے کی رات. یہ دن ختم ہو جاتے ہیں، دن کا کوئی مطلب نہیں، دن ختم ہو جائیں گے. یقیناً متبرک دن ہے، مقدس دن ہے، برکتوں والے دن ہے، اور یہ دن ہم کو نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک نیکی پرہیزگاری تقوی کی عادت بن گئی، اس کا ایک جذبہ پیدا ہوا. یہ دنوں کا تقدس ہے. لیکن ایک مسلمان کا جو تقدس ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا شعار جو ہے وہ رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے، وہ اس کی پوری زندگی پر مفید ہے. اس کی زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے. مسلمان پیدائش سے لے کر مرنے تک یہ اسلامی احکام کا پابند ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کا یہی پیغام ہے، رمضان کا یہی پیغام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے دنیا والوں سنو، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، مگر ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نازل کیا گیا. نہیں، جو ہم بنائیں گے کہ یہ قرآن رمضان کے لیے نازل ہوا، نہیں، رمضان میں ضرور نازل ہوا. رمضان کی آنے والی شب قدر میں ضرور نازل ہوا، لیکن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ قرآن آفاقی کتاب، یہ قرآن ہر خطے کے لیے، یہ قرآن ہر وقت کے لیے، یہ قرآن ہر دن کے لیے، یہ قرآن بچپنے کے لیے بھی ہے، جوانی کے لیے بھی ہے، یہ قرآن بڑھاپے کے لیے بھی ہے، یہ قرآن زندہ رہنے والے مسلمان کے لیے بھی ہے، یہ قرآن موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہے. یہ قرآن زمانوں کے ساتھ محدود نہیں، اوقات کے ساتھ محدود نہیں. یقیناً کہ رمضان میں نازل ہوا، لیکن رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ تو سارے زمانوں کے لیے نازل ہوا، سارے وقتوں کے لیے نازل ہوا، سارے علاقوں کے لیے نازل ہوا، ساری زندگیوں کے لیے نازل ہوا. لیکن آج ہم اس کو محدود بناتے ہیں. آج ہمارا جو سلسلہ رمضان میں الحمدللہ تلاوت کا چلتا ہے یا سماعت کا چلتا ہے، وہ سلسلہ ہمارا رمضان کے اختتام کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ جس قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا تھا، ہم نے اس قرآن کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف رمضان کے لیے نازل ہوا. نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کے نزول کی بات اللہ رب العزت رمضان کے حوالے سے کر رہا ہے، رمضان کی نسبت سے کر رہا ہے. یہ قرآن وہ ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی اور یہ پیغام دے رہا ہے یہ رمضان کہ وہ قرآن ہے جو چھوڑے جانے والی کتاب نہیں ہے. اس قرآن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں مختلف نبیوں پر نازل فرمائی، آسمانی کتابیں نازل فرمائی 104 کتابوں کی شکل میں. اب 104 کتابوں کے پیغام کو، 104 کتابوں کی برکتوں کو، 104 کتابوں کی وسعتوں کو، 104 کتابوں کے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 4 کتابوں میں جمع کرتا ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے۔ ان 4 کتابوں میں 100 کتابوں کے پورے پیغام ہیں، پوری برکتیں ہیں، پورے اس کے اندر کی رحمتیں ہیں۔ اب اس کے بعد مزید آگے روایت میں آتا ہے کہ جس 4 کتابوں کے اندر جو پیغامات ہیں، جو وسعت ہے، جو علم ہے، جو حکمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو انوار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پوری 4 کتابوں کے انوار صرف قرآن میں جمع فرمائے۔ کہ 104 کتابوں کے پورے انوار اور برکات قرآن میں موجود چلا ہے ایک کتاب میں۔ اب اس کے بعد پورے قرآن کے اندر جتنے انوار اور برکتیں ہیں، جتنے پیغام اور جتنے تذکرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا کا سارا مضمون در پردہ سورہ فاتحہ میں جمع کرا دیا۔ سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ معمولی سورت نہیں، اس کے اندر پورے قرآن کے انوار ہیں، پورے قرآن کے احکام ہیں۔ اگر انتہائی درایت اور انتہائی سنجیدگی سے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پورا قرآن سورہ فاتحہ میں جمع ہے، پورا قرآن۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر جو اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جملہ آسمانی 104 کتابوں کا مضمون موجود ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ جو قرآن ہے اس کو ہم رمضان کے بعد چھوڑ دیتے، یہ چھوڑنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قبر کی منزل تک ہمیں رکھنے کی کتاب ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں، اللہ نے مجھے جو علم دیا، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر تحریر کر دوں تو اتنا مضمون طویل ہو جائے کہ جتنا مواد میں سورہ فاتحہ صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھوں تو وہ مواد اتنا وسیع ہو کہ 70 اونٹوں کا گوشت تیار ہو جائے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے۔ تو یہ وہ قرآن ہے، اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ اس کے اندر دنیا کی تعلیمات، اس کے اندر آخرت کی تعلیمات، اس کے اندر سائنس موجود ہے، اس کے اندر جغرافیہ موجود ہے، اس کے اندر انجینئرنگ موجود ہے، اس کے اندر بندوں کے سدھار کے پورے سامان موجود ہیں، اس کے اندر قلب کے سدھار کے سامان موجود ہیں، جسم کی توانائی کے سامان موجود ہے، اس کے اندر صحت کی بات موجود ہے، اس کے اندر بیماری کی بات موجود ہے کہ بیماری کے علاج کیا ہو سکتے ہیں، اور دنیا و آخرت کا کوئی مضمون نہیں اور کوئی عنوان نہیں جو قرآن کے اندر نہ پایا جاتا۔ لیکن یہ قرآن، یہ آفاقی کلام، یہ رمضان کی حد تک محدود ہو سکتا ہے، یہ رمضان کے دن اور رات کی حد تک محدود کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن زندگی کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے مشورے راہ ہے۔ تو لہذا ہم کو اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، تو صرف رمضان کے حد تک نہیں رہنا ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کے لیے قرآن سے وابستگی اختیار کرنا ہے، قرآن سے وابستگی۔ تو یہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا يبعث عذابا على قوم عدما مغزيا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے کا حتمی اور قطعی فیصلہ فرما دیتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ فلاں قوم کی بدبختیاں بڑی بڑھ گئی، ان کے اندر نافرمانیاں بڑی بڑی، لہٰذا لے جاؤ عذاب۔ اللہ کا عدم فیصلہ آ جاتا ہے کہ عذاب کیا جائے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوتا ہے، سرکار فرماتی ہے اس قوم میں سے اس قوم کے لیے اللہ نے حتمی طور پر عذاب کا فیصلہ فرما دیا کہ عذاب بھیجنا ہی ہے۔
اس قوم میں سے ابھی کیوں منت کی بیان بچوں میں سے چھوٹے بچوں میں سے کوئی بچہ تلاوت کر لیتا ہے. کیا تلاوت کرتا ہے؟ جس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ تھا قدری فیصلہ، اس قوم میں سے ایک بچہ تلاوت کرتا ہے. کیا تلاوت کرتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تلاوت کرتا ہے. صرف یہ تلاوت کرتا ہے بچہ مکتب میں جا کر، مدرسے میں جا کر، مسجد میں جا کر کہ الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت بھی نہیں پڑھتا، صرف الحمدللہ رب العالمین کی ایک پہلی آیت کہ جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جس قوم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، جس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، جس قوم کو عذاب کا شکار بنانے کے لیے میری طرف سے قطعی فیصلہ ہو چکا تھا، اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، میری رحمت کو جوش آ چکا ہے. اس قوم میں آج ایک بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ چکا ہے، لہٰذا اے فرشتوں میں 40 سال تک اس قوم پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہوں. 40 سال صرف الحمدللہ رب العالمین عذاب کو اللہ کی عزت موقوف کر دیتا ہے، عذاب روک دیا جاتا ہے. آزمائشیں ضرور آتی ہیں لیکن عذاب کو نہ. بندوں کے درجے بڑھانا ہے تو آزمائشیں تو آتی رہیں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آزمائش الگ ہوتی ہے، عذاب الگ ہوتا ہے. آزمائش کو ہم عذاب سمجھ لیتے ہیں. کئی طوفان آ گیا، ارے عذاب، اچھا آپ کے پاس یہاں ہے تو آپ بڑے پاک آپ عذاب سے نہیں. یہ عذاب الگ چیز ہوتی ہے، آزمائش الگ چیز ہوتی ہے. صحت خراب ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو کہ تم لوگ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ. سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے سے محفوظ کر لو. ہم مال محفوظ کرنے کے لیے بینک کے چڑی چڑھتے ہیں، تجاریوں کے پاس جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مال کو اگر محفوظ کرنا ہے تو زکات کے ساتھ آؤ، وابستہ ہو جاؤ. جس مال میں سے زکات دی جاتی ہے وہ مال ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ چیز ہو گئی. جس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ وداؤوا مرضاکم، تم اپنے بیماروں کی دوا کرو، بیماروں کا علاج کرو. اس کے ذریعے سے کریں. یقیناً اسلام کے اندر یہ جو دوا ہوتی ہے ظاہری، اس کے ذریعے سے علاج کرنے کے احکامات. ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہو گئے تو علاج ہی نہیں کرنا ہے، نہیں، علاج کرنا ہے. لیکن سرکار نے یہ رسول دیا ہے، ایک عجیب باطنی برکت کا علاج ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اپنے مریضوں کا علاج کرو. تو سرکار مرض کو کوئی عذاب نہیں بتائے اور ہوتا بھی نہیں ہو. کوئی مریض عذابی آدمی نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی صحت سے بیماری میں چلے جاتا ہے اور بیماری کی حالت میں جب اس کو اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے اور آزماتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے بیماری کی، تو اس مریض کے بعد جو آدمی عیادت کے لیے پہنچتا ہے، عیادت کے لیے پہنچنے کے بعد ابھی مریض نہیں، عیادت کے لیے اس کی قربت، اس مریض کی قربت میں پہنچنے والا شخص جو بھی اپنی زبان سے دعا کرتا ہے، رب العالمین مریض کے قریب دعا کرنے کی وجہ سے اس صحت مند کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور مریض کی دعا کا عالم جاؤ، مریض کی دعا کی برکتوں کا عالم جاؤ. تو صحت کی زکات کا نام مال کی زکات ہوتی ہے، صحت کی زکات ہوتی ہے. اگر اللہ رب العزت ہم کو بیمار کر دیا، صحت خراب ہو گئی، تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے صحت کی زکات ہوئی، صحت کی زکات. اسی طریقے سے جسم کی زکات، آپ سے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، جسم کی زکات روزہ. اللہ نے صحت کی دی ہے تو
جسم دیا ہے، توانائی قوت ہے، جسم اللہ رب العزت نے جو دیا آدھا اس کی زکات ہے وہ روزہ ہے، اور صحت کی زکات بیماری۔ تو چنانچہ یہ سارے پیغام رمضان ہم کو دیتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کا خیال کرو، ان چیزوں کا خیال کرو، اس پر کاربن ہو جاؤ، یہ بھی برقرار رکھو، یہ بھی برقرار رکھو، تمہاری زندگی ایک ایسا نمونہ بن جائے عملی کہ رمضان کے بعد بھی ایسا لگے اور ایسا معلوم ہو کہ یہ آدمی کوئی روزے دار ہے، یہ آدمی قرآن سے محبت کرنے والا ہے، یہ آدمی قرآن کی سماعت کرنے والا ہے، یہ آدمی اللہ کا ذاکر اور اس کا شاکر بندہ ہے، یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کا سے جڑا ہوا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ قرآن کا ایک پیغام ہے رمضان کے ذریعے سے، رمضان میں قرآن نازل ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام غزالی نے نقل فرمایا کہ دیکھیے انسان کے جسم کے اندر کی جو صحت ہے اس کو متاثر کرنے والے دو بڑے چیزیں، ایک ہے معدے میں پہنچنے والی غذا اور دوسرا ہے بلغم۔ معدے کے اندر کی جو کیفیات ہوتے ہیں، معدے کے اندر جو نامناسب غذائیں جب پہنچتی ہیں تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور بلغم یہ بھی کئی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ بلغم، نزلہ، اور آج کل تو ایک نزلہ حار پہلے سے چل رہا حار گرم نزلہ، اس کے بارے میں تو اطباء اور حکما آدھی جا چکے ہیں ظاہری طور پر، جو اس کا مکمل فتح بات کیا جائے نزلہ حار، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نزلے کی ذریعے سے بہت زیادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ نزلہ یہ غصہ پیدا کرتا ہے، نزلہ دماغی قوت کو کمزور کر دیتا ہے، نزلہ پیٹ کے اندر کے نظام ہضم کو بھی متاثر کر دیتا ہے، نہ جانے نزلہ کیا کیا چیزیں پیدا کرتا ہے، کتنی بیماریوں کو، سینکڑوں بیماریوں کو جنم دیتا ہے نزلہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو حالات تین چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ یہ تین چیزیں حافظے کو بڑھا دیتی ہیں، ذہن کو بالکل ترقی پیدا کرتی ہیں ذہن کے اندر، البلغم، اور نزلے اور بلغم کو بلند کر دیتی ہیں۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز السواک، مسواک کرنا، دوسری چیز والصیام، روزے رکھنا، تیسری چیز وقراءۃ القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں انسان کے اندر کے متاثر کرنے والے اس بڑے نظام یعنی نزلے کو اور بلغم کو ختم کر دیتی اور قوت حافظہ کو بڑھا دیتی۔ وہ عام طور پہ ہمارے میں مشہور بھی ہے، ارے جو کیے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کا حافظہ بہت بڑا ہوا رہتا ہے اور باقی رہتا بھی ہے، اور ہمارے پاس اداروں میں مدرسوں میں یہ بات ہے اور پہلے سے تشدد چلتا بھی آ رہا، اکثر مجموعی طور پہ نہیں، اکثر کلی طور پہ نہیں، کہ بچہ عالم بننے سے پہلے اس کو حافظ بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کیسے چکا ہے کہ حافظے کی مضبوطی پیدا ہو جائے، کہ قرآن و حدیث قرآن یاد کرتے کرتے اس کے اندر قرآن کے اندر کا فہم بھی پیدا ہو جائے اور وہ آسان ہو جائے۔ تو ایک بہت بڑی چیز جو جسمانی اعتبار سے ہے اس کا بھی علاج قرآن کی تلاوت میں موجود ہے، حضرت مولانا کی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں آخرت کی برکتیں وہ تو قرآن کے اندر موجود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے وابستگی کا عالم یہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی گناہگار امت کو جام کوثر پلاتے ہوئے، تو میرا علی میرے حوض کوثر پر جب پہنچے گا تو سرکار فرماتے ہیں علی کا قرآن سے اور قرآن کا علی سے اتنا بڑا گہرا ربط ہے کہ جب علی حوض کوثر پر آئے گا تو تنہا علی نہیں آئے گا، قرآن ساتھ آئے گا۔ کہ قرآن اور علی حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ پہنچے، تو یہ وابستگی بتانا، اتنی گہری وابستگی ہمارے اسلام کے قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہماری وابستگی ہے، بہت حد تک ہماری وابستگی ہے تو رمضان میں ہے، بس رمضان کے بعد ہم جو ایک دو پانچ سارے رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان میں ہم ایک رکو نہیں پڑھتے تھے، تو یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں۔
اور رمضان کا پیغام نہیں. رمضان کا پیغام یہ ہے کہ قرآن سے وابستگی رکھی جائے اور یہ وابستگی اتنی پختہ اور مضبوط ہو کہ ہماری جان چلی جائے کہ قرآن نہ ٹوٹے. اور اس کے سلسلے میں اتنے عجیب عجیب قرآن کی برکتوں سے پر واقعات بڑے بڑے کتابوں میں کہ ناقابل ذکر ہے اور طویل ذکر ہو جائے. ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تو یہ تھا، وہ زندگی بھر قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے جب وقت وصال آتا اور وہ زندگی بھر دعائیں بھی کرتے رہتے تھے کہ اے پروردگار، جب ہم انتقال کے بعد قبر میں پہنچے، قبر میں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے کوئی آرزو باقی نہیں ہے، کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے کہ قبر میں یہ دے. ہاں البتہ ایک چیز تم سے مانتے ہیں کہ اے پروردگار، قرآن کی تلاوت ہم سے قبر میں بھی نہ چھوٹنے پائے. ہم قبر میں پہنچے تو قرآن کی تلاوت کریں. مشکات شریف کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور ایک مقام پر صحابہ کرام پڑاؤ ڈالتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ڈیرا ڈالے. رات کا وقت ہوا، صحابہ کرام وہ تو سب بیدار ہوتے تھے، ان کی حالات شب قدر ہوتی تھی، تو وہ نمازوں میں تھے. تو جہاں پہ انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا، مشکات شریف میں آتا ہے حدیث میں کہ ایک مقام سے زمین کے ایک حصے سے اندر سے، زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی. سورہ ملک. صحابہ کرام اپنی عبادتوں سے فارغ ہو کر پریشان ہو گئے کہ زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز کیوں آ رہی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ایسا سنا ہے سورہ ملک کی تلاوت زمین کے اندر سے حصے سے آ رہی تھی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمین کے اندر سے ایسے ہی آواز نہیں آ رہی تھی، زمین کے اس حصے اور اس حصے میں ایک قرآن سے محبت کرنے والے عاشق کی تدفین ہوئی ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی محبت اور عشق کے ساتھ اپنی ظاہری زندگی میں دنیا میں کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا تھا کہ اے پروردگار، میرے انتقال کے بعد بھی قرآن کی تلاوت مجھ سے نہ چھوٹنے پائے. تو اس زمین کے اندر جانے کے باوجود بھی وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے. وہ آواز آ رہی. تو جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین انتقال کے بعد بھی قرآن سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ان سے نہیں چھوٹتی تھی. آج وہ تلاوت رمضان ختم ہوتے ہی چھوٹ جاتی. وہ قرآن کی محبت رمضان ختم ہوتے ہی ختم نہیں. یہ پیغام رمضان ہے کہ ہم کم سے کم یہ فیصلہ کریں اور یہ آج عہد کریں، یہ بالکل آخری اشرا ہے نجات کا. اپنے دل میں عہد کرنا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حسن مخصوص رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے. اور کم پورا پارا ہو پارا یہ رکو آدھا پارا یہ ضروری نہیں ہے. اتنا ہم فیصلہ کر لیں کہ بس روزانہ کم از کم چھوٹا ہو یا بڑا ایک رکو ضرور تلاوت کریں. اب اس کے بعد اس کی برکتیں دیکھیے کیسے آتی ہیں. ظاہری برکتیں تو ہے ہی ہیں جسمانی، لیکن مومن کا دھیان اور اس کا خیال جسمانی برکتوں کی طرف نہیں رہتا، آخرت کی برکتوں کی طرف رہتا. یہ تو ہے ہی ہے. سرکار نے تو ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ سمو تصحو، اے ایمان والوں تم روزہ رکھو صحت مند ہو جائے گی. اب ہمارے ظاہری اعتبار سے روزہ رکھنے سے صحت خراب ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ الگ ہے کہ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بالکل کمزور ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، مرض شدت اختیار کرتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچتا ہے، اجازت ہے اگر تم بیمار ہیں تو چھوڑنا. لیکن اگر کسی کا عزم محکم اور مستحکم ہے اور اس درجے کی بیماری نہیں ہے کہ آدمی کو پورا ہی متاثر کر دے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کچھ بیماریاں ہیں جو دور ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی بیماری تو وہ مرکز مزاج ہے. اس کے اندر ایک نظام پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اچھی اور بری غذا قبول کرنے کا ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے. وہ نظام ہضم جب سدھر جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے صحت اور کیا.
تو روزہ انسان کو صحت مند بنا دیتا ہے. ظاہری طور پہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اصل میں ابھی رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم رمضان کے گزرنے کے بعد بھی گاہے بگاہے کبھی کبھی روزہ رکھ لیا تاکہ یہ جو روحانیت ہے روزے کے ذریعے سے ہم کو نصیب ہوتی ہے رمضان میں وہ بعد میں باقی رہے. اور یہ عجیب فلسفہ اسلام ہے، یہ ہمارے طرز اسلام ہے. کتنی برکت ہے روزوں میں. اگر آپ دیکھیے جو ٹائم ہو رہا 4 بجنے کے قریب ہے، اگر ہم روزہ نہ رہیں روزانہ خاصہ روزہ نہ رہیں سحر کر لیجیے، وہ غلط نیت نہیں ہے روزہ رہنے کی، وہ کھائے تھا تھوڑا دوپہر کا ہم کو نہیں ملا، تھوڑا ٹائم ہو گیا، مصروفیت بھی تھی. اتنی بے چینی ہوتی ہے، اتنی بےقراری ہوتی ہے کہ کب ہمارے سامنے کھانا آ جائے اور ہم کب تناول کر لیں. اگر خدا خاصہ 2 ٹائم گزر گئے، ناشتہ بھی نہیں ہوا تھا، دوپہر بھی نہیں ہوا، تھوڑا داخل ہو گئی تو جب تو اور بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن دوستوں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ روزہ کتنی بڑی روحانیت کا نام ہے کہ کتنا پیغام ہم کو دیتا ہے. آخر وہ بے چینی وہ بے قراری اب تک بھی ہم کو کیوں محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ وہ جو 2 ٹائم کھانا اگر میں نہیں کھاتا تو آپ کے سامنے آہستہ بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی اور تجربے بالکل نہیں بول سکتے، نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں. نہیں، کیوں؟ روزے کی نیت نہیں ہے، خالی بھوکے ہیں. تو اتنا بے قرار. اگر روزے کی نیت ہو تو کبھی کبھی ایسا بھی تو اتفاق ہوتا ہے کہ شہر میں نہیں اٹھے، افطار نہیں کھائے تھے، شہر میں نہیں اٹھے یا اٹھے تو آخری وقت میں اٹھے، پانی کا ایک گھنٹ پی لیے، پھر شام تک بدستور اپنی مصروفیت میں پھر الحمدللہ باقی رہتے ہوئے بھی ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے تھے. ہمارے اندر دیتے نہیں. آخر کھانے کا نہ کھایا جانا روزے کی نیت سے بغیر بھی تھا، اور کھانا پینا چھوڑ دینا، نہ کھایا جانا نہ پیا جانا روزے کی نیت کے ساتھ بھی ہے. لیکن اس کے اندر قوت کہاں سے آ رہی ہے اور اس کے اندر کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ یہ اندر کا نظام ہے، ایک نورانی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے جو اندر سے تقویت دیتا ہے، اندر سے کام کرتا ہے، اندر سے قوت بدلتا ہے. تو یہ پیغام روزہ ہے کہ دیکھو کس طرح ہم جسم کو توانا بنانے کے لیے 3 ٹائم کھاتے رہتے ہیں 11 مہینے. رمضان کا روزہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نہیں، یہ عمل مکمل 11 مہینے تک باقی نہ رکھتے، بلکہ اندر کا روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی رمضان گزرنے کے بعد بھی روزہ رکھ لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، بڑے لوگوں کے لیے ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ الجوع طعام اللہ فی الارض. حدیث میں آتا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ غذا کیا ہوتی ہے؟ کھانا. غذا کیا ہوتی ہے؟ پینے کی چیزیں، مشروبات و معقولات، جتنے کھائے جانے والی چیزیں ہیں وہ غذا ہے، وہ کھانا، وہ خوراک. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ الجوع طعام اللہ فی الارض، بھوکا اور پیاسا رہنا زمین پر یہ اللہ کا کھانا ہے. بھوکا اور پیاسا رہنا کھانا ہے. ہاں سرکار نے فرمایا کھاتا پیتا جب تک تھا تو وہ تیرا کھانا تھا، اور جب کھانا پینا چھوڑ کے روزے سے رہ گیا تو اللہ کا کھانا، یہ اللہ کھلاتا تو دکھتا نہیں ہے. اب ہم روزے سے ہیں، اللہ کی طرف سے کھلائے بھی جا رہے ہیں، پلائے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن وہ اب یہ نہیں سوچنا ہے ظاہری جو ہوتا ہے نا جسدی قانون، جسمانی قانون، اس سے مختلف ہوتا ہے روحانی قانون. وہ پورے اثرات تو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن نہ کھلانے والا نظر آتا ہے نہ کھائے جانے والی وہ چیز نظر آتی ہے. اب ہم یہ نہیں بول سکتے بریانی کا مزہ ہی نہیں آ رہا، حدیث کا مزہ ہی نہیں آ رہا، کیسے کھا رہے ہم؟ کیسے بھی کھا رہے ہیں مگر آپ کو بھوک محسوس ہو رہی. یہ روحانی طعام ہوتا ہے، روحانی خوراک. اللہ تعالیٰ روزے داروں کو یہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا بالکل ہر آدمی اپنے طور پر تجرباتی طور پر اپنے جسم کو اس کا تجربہ کر کے روزانہ آپ تک کتنے دن ہو گئے رمضان روزانہ تجربہ ہو رہا. اگر یہ رمضان ختم ہو جائے یا رمضان میں خدا نخواستہ استغفر اللہ اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیا
تو اس وقت کی کیفیت دیکھ کے 2 ٹائم کھانا نہ ملے تو کیا ہوتا؟ پانی پیتے ہوئے بھی آتی بے چین، کوئی مشروب استعمال کرتے ہوئے بھی بے چین، کھانا نہیں، اور کھانا ہمارے پاس یہ بھی ہے، کھانا کم ملا تو بھی بے چین۔ وہ کیا ہوتا کہ یہاں تھوڑا کھانا کھلاتے رہے، تھوڑا کھانا کھائے تو کیا ہوتا، بھوک کو چھیڑ کے چھوڑنے دیتا ہوں، لہٰذا کھانا کھلو نا، تب پہلے ہماری بے چینی دور ہوتی ہے۔ یہ پوری طرح کرنے اور رمضان کے درمیان میں کہاں، تو یہ اللہ کی طرف سے کیا، تو یہی پیغام رمضان ہے، اس کو ہم میں اور آپ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو بولنے یا سننے سے زیادہ بڑھ کر عمل میں لانا ہے، اور یہ جو عمل میں لانا ہے اس کا سلسلہ اب رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد کا۔ اس پیغام پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ دن تو گزر گئے لیکن پیغام زندہ ہے، دن گزر گئے لیکن پیغام ایک زندہ جاوید بن کر ہماری شب و روز میں داخل ہو کر ہم کو جھنجھوڑتا ہے کہ ارے نادان، رمضان گزر گئے، 15 دن ہو گئے، کم از کم 1 آدھ روزہ رکھ لے، نفل کی صورت میں رکھ لے، قرآن کو مت چھوڑ، قرآن کی تلاوت کر لیا کر کم از کم روزانہ 1 دن کو۔ اور یہ پیغام رمضان کے تو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ایک وقت میں، پر رمضان رخصت ہوتے ہوئے ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پورے 11 مہینے کم از کم 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ دیگر نوافل وغیرہ تو دوسری بات ہے، بس یہی رمضان ہے، قرآن نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، اور کبھی کبھی جو روزہ رکھیے ہماری روحانیت کو قوت بخشنا ہے، وہ روزہ نہ چھوٹے، وہ روزہ نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے